زمانہ سب سے بڑا اعتراض رہتا ہے جی شیعہ روتے کیوں ہیں، شیعہ غم کیوں کرتے ہیں، شیعہ گریہ وزاری کیوں کرتے ہیں۔ 1986 میں علی ڈے پہ موچی دروازہ میں کھڑے ہو کے سید العلماء آیت اللہ قبلہ و کعبہ علی نقی نقن صاحب، میں نے اگر آیت اللہ بولا ہے تو میں نے آیت اللہ ایسے نہیں بولا، آیت اللہ خوئی کے ہم بحث تھے جن کا نام علی نقی نقن تھا، اور یہ ممبر پہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں میری پوری مجلس بھول جانا، اسپیشلی جو والدین بیٹھے ہیں ان کے آگے منت کروں، یہ اتنی سی کتاب آتی ہے 100-120 روپے اس کی قیمت ہوگی، اس کا نام ہے معراج انسانیت، رسالہ سمجھ لیں علی نقی نقن صاحب کا زندگی کی حکیمانہ تصور یا معراج انسانیت، ان دو کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب بھی اگر آپ اس صدی میں اپنے بچوں کو پڑھا دینا، آپ کے بچوں کو کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بچوں کو کسی اسلامک لیکچرار کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم مذہب شیعہ میں ایسے 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 عالم گزرے ہیں نا۔ ایک پیغام دے دو عرب کی پوری سرزمین میں اگر کہیں عالم منے تو نقن، سرزمین عرب میں پوری زمین نے اگر کسی کو عالم مانا ہے تو وہ نقن صاحب، ارے نقن صاحب خدا کی قسم اللہ اللہ لوگ تھے۔ میں آیت اللہ خوئی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ فقہ کی طرف مرجعیت کی طرف چلے گئے، آپ نے درجہ اجتہاد اور آپ مجتہد بن گئے، فتوے دینا آپ شروع ہو گئے اور آپ نے وہ ایک راہ اختیار کر لی، آپ مجالس کیوں نہیں پڑھتے؟ تو خوئی صاحب کا جواب تھا کہ جب نقن جیسا بندہ ممبر پہ ہے تو میری ضرورت ہی کیا۔ خدا کی قسم وہ قومیں کامیاب نہیں ہوتی جو اپنے علماء کا احترام بھول جائیں۔ نقن صاحب کوئی مذاق ہے؟ معراج انسانیت آپ پڑھ کے دیکھیں، اس میں لے کر چلیں ہیں سورہ 3 کی آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، اس آیت کو لے کر نقن صاحب چلیں ہیں کہ چلتے پھرتے تو ہم بھی ہیں، چلتے پھرتے جانور بھی ہیں، نشو و نما درختوں میں بھی ہوتی ہے، جسامت پتھر بھی رکھتے ہیں، انسان اشرف مخلوق کیسے ہو گیا؟ اب یہ سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے کہ انسان اشرف مخلوق کیسے ہے؟ دو چیزیں انسان میں نہیں ہیں تو انسان کو اشرف المخلوقات کہلوانے کا حق ہی نہیں ہے۔ میں نے تو پہلے کہا تھا کہ وقت ہی نہیں ہے کہ کوئی آیت لے کر خطابت شروع کی جائے۔ نقن صاحب نے فرمایا تھا ایک چیز ہے علم، دوسری چیز ہے عمل۔ علم کسے کہتے ہیں؟ معلومات سے مجہولات کا پتہ لگوانا، اس چیز سے جس چیز کا پتہ ہے اس سے اس کا پتہ لگوانا جس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ پہلے دنیا کو ایک چاند کا پتہ تھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور سیارے کا، پھر اس کے ساتھ ایک اور سیارے کا، پھر اس کے ساتھ چلتے 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 سورج اور کلسٹر اور سپر کلسٹر اور 10 لاکھ سورج اور اتنی کہکشائیں، اور دنیا کہاں تک پہنچ گئی۔ ذہن ارتقائی مراحل پہ رہنا چاہیے، اسے تھکنا نہیں چاہیے۔ عمل کی تعریف معراج انسانیت میں نقن صاحب نے کہا کہ اگر عمل سمجھنا ہے تو کتاب یہیں سے بند کرو اور زندگی کے حکیمانہ تصور کو کھولو۔ بات لمبی ہو رہی ہے، میں وہاں پہ جانا نہیں چاہتا، خدا کی قسم پوری مجلس رکھو آیت اللہ سید العلماء علی نقی نقن صاحب پہ میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک جملہ تبرکن میں ان کا کہنا چاہ رہا تھا، مفتی جعفر حسین جیسے لوگوں کے استاد تھے، وہ فرما گئے تھے کہ ہم پہ اعتراض کرتے ہو کہ ہم روتے کیوں ہیں، ہمیں کہتے ہو کہ ہم آنسو کیوں بہاتے ہیں۔ قبلہ نقن صاحب کے الفاظ ہیں، ہم پہ اعتراض لگاتے ہو ہم روتے کیوں ہیں، ہم 1400 سال بعد اعتراض لگاتے ہو ہم 1400 سال بعد کیوں روتے ہیں۔ ارے شام غریباں جنہیں رونے کا حق تھا انہیں تو رونے دیا ہوتا۔